ایک مرتبہ خضر علیہ السلام سفر میں تھے۔ اس وقت آپ کی عمر کافی ہو چکی تھی۔ آپ دیکھنے میں بہت بوڑھے اور کمزور معلوم دیتے تھے۔ سفر کرتے کرتے آپ کا گزر ایک آبادی سے ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ راستے کے کنارے ایک غریب آدمی بیٹھا آنے جانے والوں کے سامنے اپنے ہاتھ کو دراز کر رہا ہے، یعنی وہ بھیک مانگ رہا ہے۔ جب خضر علیہ السلام کا اس آدمی کے قریب سے گزر ہوا تو اس آدمی نے آپ کو روکتے ہوئے کہا، اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دیں۔ خضر علیہ السلام نے اس کی آواز کو سنا تو آپ ٹھہر گئے اور آپ نے اس آدمی سے مخاطب ہو کر کہا، اس وقت میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میں معذرت چاہتا ہوں۔ اس فقیر نے دوبارہ کہا کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دیں، میں بہت غریب آدمی ہوں۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تم سے کہا نا، اس وقت میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس آدمی نے آپ کی بات کو نہ سنتے ہوئے تیسری مرتبہ پھر سے کہا، اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دیں، میں بہت غریب آدمی ہوں۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ تو اتنی بڑی ہستی کا نام لیتا ہے اور میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں، تو اللہ کا نام لے اور میں تجھے کچھ نہ دوں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ تو ایک کام کر، تو مجھے بازار لے جا اور لے جا کر کسی کے ہاتھ بیچ دے، اس کے عوض جو بھی مال تجھے ملے وہ تو اپنے پاس رکھ لے۔ اس غریب آدمی نے جب یہ سنا تو اسے بڑا تعجب ہوا۔ اس نے کہا، کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ خضر علیہ السلام نے کہا، تو نے اللہ کا نام لے کر مجھ سے مانگا اور میں تجھے کچھ نہ دوں، یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی، اس لیے میں جو کہتا ہوں بات بالکل سچ ہے، تو مجھے بازار لے چل اور لے جا کر مجھے بیچ دے، اس کے عوض جو بھی پیسے ملے تو اپنے پاس رکھ لینا۔ آخرکار وہ غریب آدمی خضر علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر اسی آبادی کے بازار میں پہنچتا ہے اور پہنچنے کے بعد آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے یہ غلام خریدے۔ آنے جانے والے لوگ خضر علیہ السلام کو دیکھتے، آپ دیکھنے میں بہت زیادہ عمر دراز اور کمزور معلوم دیتے تھے، ایسے بوڑھے اور کمزور غلام کو بھلا کون خریدتا؟ لوگ آتے رہے، دیکھتے رہے، آگے بڑھتے رہے۔ کچھ دیر کے بعد ایک امیر اور سخی تاجر کا جب وہاں سے گزر ہوا، اس کی نظر خضر علیہ السلام پر پڑی اور اسے بیچنے والے غریب آدمی پر اس کی نظر پڑی تو اس نے سوچا کہ یہ بیچنے والا بھی بہت غریب نظر آتا ہے اور جسے بیچتا ہے یہ بھی بہت بوڑھا اور کمزور نظر آتا ہے۔ اگر میں اس غلام کو خرید لوں تو اس میں دونوں کا فائدہ ہوگا، غریب آدمی کے ہاتھ پیسے لگ جائیں گے اور اس بوڑھے غلام کو لے جا کر میں اپنے پاس رکھوں گا اور بنا اس سے کوئی کام کاج کروائے اس کے کھانے پینے کا انتظام کر دوں گا۔ وہ امیر سخی تاجر یہ سوچنے لگا، اگر اس بوڑھے غلام کو میرے علاوہ کوئی خرید کر لے جائے گا تو لے جانے کے بعد ظاہر ہے کہ وہ اس سے کام کروائے گا، اور اس بڑھاپے میں کمزوری کے عالم میں بھلا یہ کوئی کام کیسے کر سکتا ہے؟ تو کیا ہی بہتر ہو کہ میں اسے خرید لوں، اس میں دونوں کا بھلا ہو جائے گا، اس کے آقا کا بھی اور اس بوڑھے غلام کا بھی۔ یہ کہہ کر وہ تاجر آگے بڑھا اور بڑھ کر اس نے خضر علیہ السلام کو منہ مانگی قیمت پر خرید لیا۔ خرید کر اپنے گھر کی طرف لے کر انہیں ساتھ جاتا ہے۔ گھر لانے کے بعد اس نے خضر علیہ السلام سے کہا، اب آپ آرام کر لیں۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے مجھے بازار سے آرام کرنے کے لیے نہیں خریدا بلکہ کام کرنے کے لیے خریدا ہے، آپ بتائیں کہ میرے ذمے کیا کام ہے، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس پر وہ امیر سخی تاجر کہتا ہے، تمہیں کوئی بھی کام نہیں کرنا، بس تم کھاؤ پیو اور آرام کرو، اللہ کی عبادت کیا کرو، علاوہ اس کے مجھے تم سے کوئی کام نہیں کروانا۔ اس پر خضر علیہ السلام کہتے ہیں، آپ نے موٹی قیمت دے کر مجھے خریدا ہے، صرف کھلانے پلانے اور آرام کرانے کے لیے نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، آپ مجھے بتائیں اگر کوئی کام ہو میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ امیر سخی تاجر کہتا ہے، آپ بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، آپ سے کوئی کام کراتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، آپ میرے ظاہر کو نہ دیکھیں، بس آپ مجھے اپنا غلام سمجھ کر جو بھی کام بتائیں گے میں آپ کا کام کرنے کو تیار ہوں، بتائیں کیا کام کرنا ہے؟ جب بار بار آپ اصرار کرتے رہے، آخرکار
بار وہ سخی تاجر کہتا ہے گھر کے باہر کچھ اینٹیں پڑی ہوئی ہیں، ایک کام کرو ان اینٹوں کو اٹھا کر فلاں مقام پر لے جا کر رکھ دو، میں کچھ دیر میں بازار جا کر واپس آتا ہوں۔ یہ کہہ کر سخی تاجر خضر علیہ السلام کو اینٹوں کے قریب لے جا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ بہت ساری اینٹیں تھی، وہ جانتا تھا کہ اگر یہ بوڑھا کمزور آدمی اسے اٹھانا شروع کرے گا تو تھوڑی دیر کے بعد تھک کر بیٹھ جائے گا۔ وہ کام بتا کر وہاں سے اپنے کام کے لیے بازار چلا جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد جب واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے وہ سارا کام مکمل ہو چکا تھا۔ خضر علیہ السلام آرام کے ساتھ اینٹوں کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی وہ تاجر آیا، خضر علیہ السلام نے سلام کیا اور سلام کرتے ہوئے کہا ایک کام مکمل ہو گیا، اور کوئی کام ہو تو بتائیں۔ جب اس تاجر نے یہ دیکھا تو حیران رہ گیا، یہ بوڑھا کمزور آدمی اکیلے بھلا یہ کام کیسے کر سکتا ہے؟ میں تو انتظار میں تھا کہ ایک دن چند مزدوروں کو اپنے ساتھ لے آؤں گا اور ان سے یہ کام کروا لوں گا، لیکن آج اس بوڑھے نے تھوڑی دیر کے اندر اندر یہ کام کیسے کر لیا؟ اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ کوئی کام اور ہو تو بتا دو۔ اس پر وہ کہنے لگا کہ نہیں، آج تم نے کافی کام کر لیا، اب بس کل جو کام ہوگا وہ تمہیں بتا دوں گا، اب تم آرام کر سکتے ہو۔ خضر علیہ السلام کھانا تناول فرماتے ہیں، اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اگلے روز جب وہ تاجر پھر اپنے کاروبار کی طرف نکلنے لگا تو خضر علیہ السلام نے اس سے کہا آج کوئی کام ہو تو بتاتے جائیں۔ اس نے کہا کہ کل تم نے بہت کام کیا ہے، آج آرام کر لیں۔ خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں، میں یہاں آرام کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، آپ مجھے جو کام بتائیں گے میں کرنے کو تیار ہوں۔ آپ میری کمزوری کو، میری عمر کو نہ دیکھیں، بس بتائیں کہ کیا کام کرنا ہے۔ آج بھی اس سخی اور امیر تاجر نے خضر علیہ السلام کے اصرار پر ایک مشکل کام آپ کے حوالے کر دیا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا زیادہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جتنا کام آسانی کے ساتھ ہو جائے اتنا کر لینا، اور جو کام بچ جائے گا اس کو اگلے روز کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ آدمی چلا جاتا ہے۔ خضر علیہ السلام اس کام میں لگتے ہیں اور تھوڑی دیر کے اندر اندر کام کو مکمل کر لیتے ہیں۔ وہ کام حالانکہ ایک دن کا نہیں تھا، بلکہ اگر کئی مزدور لگتے تو بھی اس کام کو پورا کرنے میں 2-4 دن تو لگنے ہی لگنے تھے۔ شام کے وقت جب تاجر گھر واپس آتا ہے تو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ خضر علیہ السلام نے ایک دن میں وہ سارا کام مکمل کر لیا۔ آپ کو بڑا تعجب ہوا۔ آپ نے آخرکار خضر علیہ السلام سے کہا مجھے سچ سچ بتاؤ تم انسان ہو کہ جنات ہو؟ اس پر خضر علیہ السلام نے کہا نہیں، میں جنات نہیں بلکہ انسان ہی ہوں۔ وہ تاجر حیرت کے ساتھ کہتا ہے آپ اگر واقعی انسان ہیں تو آپ مجھے بتائیں، ایک کام جس کی خاطر میں کئی مزدوروں کو بلانے والا تھا، آپ نے اکیلے اتنے مختصر وقت میں وہ کام کیسے کر لیا؟ اس پر خضر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ طاقت عطا کی ہے کہ میں مشکل سے مشکل کام تھوڑی دیر کے اندر اکیلے کر سکتا ہوں۔ تاجر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، ایک کام کرو، فلاں جگہ کی دیوار بہت کمزور ہو چکی ہے، کل اس دیوار کو تم بنا دینا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، کل آپ کا یہ کام مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد صبح سویرے تیار ہو کر وہ تاجر کاروبار کے حوالے سے اپنے گھر سے نکل جاتا ہے۔ خضر علیہ السلام نے سمجھا کہ وہ تاجر بازار جا چکا ہوگا، آپ اپنے کام میں لگ جاتے ہیں، لیکن وہ تاجر آج کام پر نہیں جاتا بلکہ چھپ کر یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بھلا یہ آدمی اکیلے یہ کام کیسے کر لیتا ہے۔ وہ دیوار کی آڑ میں چھپ کر سارا کا سارا معاملہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا خضر علیہ السلام نے آہستہ آہستہ کر کے وہ جو پرانی دیوار تھی اس کو توڑنا شروع کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ نے پرانی دیوار کو زمین پر گرا دیا۔ اس کے بعد آپ نے فاوڑا اور کدال کو اٹھایا اور زمین کو کھودنا شروع کر دیا، یعنی اس دیوار کو بنانے کے لیے آپ نے نیو تیار کی۔ اس کے بعد آپ اینٹ میں گارا اور سیمنٹ لگاتے جاتے تھے اور اسے ایک ایک کر کے جوڑتے جاتے تھے۔ وہ تاجر دیکھ کر حیران تھا۔ خضر علیہ السلام تھوڑی دیر تک یہ کام کرتے ہیں، اس کے بعد وہیں آپ سائے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس تاجر نے دیکھا کہ خود بخود اینٹیں اپنی جگہ سے اٹھتی ہیں، اس میں
गारा और सीमेंट लगता चला जाता है और एक एक करके तमाम ईंटें एक दूसरे से जुड़ती चली जाती हैं। खिज़र अलैहिस्सलाम ये सारा मामला अपनी आंखों से देख रहे थे और ईंटें खुद ब खुद जुड़ती चली जा रही थी, यहाँ तक कि देखते ही देखते दीवार मुकम्मल हो गई। जब उस ताजिर ने ये देखा तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। आखिरकार वो अपने आप को रोक न सका। वो जहाँ छुपा बैठा था वहां से बाहर निकल कर आता है और खिज़र अलैहिस्सलाम को आकर कहता है, आप मुझे सच सच बताएं, आप कौन हैं? खिज़र अलैहिस्सलाम मुस्कुरा कर कहते हैं, मैं आपका गुलाम हूँ जिसे आपने बाजार से खरीदा था। वो ताजिर कहता है, ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन आप मुझे अपनी हकीकत बताएं, आप कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? इस पर खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैंने कहा ना, गुलामों की अपनी कोई पहचान नहीं होती, मैं आपका गुलाम हूँ, बस यही काफी है, और अगर कोई काम मेरे लायक हो तो मुझे बताएं। इस पर वो ताजिर कहता है कि नहीं, अब मुझे तुमसे कोई काम नहीं करवाना जब तक कि मैं जान न लूं कि तुम हो कौन, इंसान हो, जिन्नात हो, फरिश्ते हो, आखिर तुम हो कौन? इस पर खिज़र अलैहिस्सलाम मुस्कुराकर फिर एक बार कहते हैं, मैंने कहा तो सही, मैं आपका गुलाम हूँ, आप मेरे आका हैं। इस पर वो ताजिर कहता है, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ, अल्लाह का वास्ता है तुम्हें, सच सच बताओ कि तुम कौन हो? अब खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं, तुमने इतने बड़े नाम का वास्ता दे दिया, अब मैं भला बातें कैसे बना सकता हूँ? अब तो मुझे सच सच बताना पड़ेगा, मैं कोई और नहीं बल्कि मैं खिज़र अलैहिस्सलाम हूँ। अल्लाह अकबर। जब ताजिर ने ये सुना फौरन जो है आपके कदमों को थाम लेता है और कहता है कि हुजूर मुझे माफ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तो आपको एक बूढ़ा कमजोर गुलाम समझा था, मैं इसीलिए आपको खरीद कर अपने घर लेकर आया था, आपने बहुत इसरार किया, इस वजह से मैंने आपके हवाले घर के कुछ काम कर दिए, अगर मुझे पता होता कि आप खिज़र अलैहिस्सलाम हैं हरगिज मैं आपसे कोई काम न करवाता। अब आप मेरे आका हैं, मैं आपका गुलाम हूँ, अब मुझे आपकी खिदमत करनी है, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप खिज़र अलैहिस्सलाम हैं? इस पर खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं, मैं तो अब भी तुम्हें ये ना बताता कि मैं खिज़र हूँ, तुमने चूंकि अल्लाह का वास्ता दिया इस वजह से मुझे बताना पड़ा कि मैं खिज़र हूँ। अल्लाह अकबर। नाज़रीन इकराम, आप देखें कि अल्लाह वालों के लिए अल्लाह का नाम कितना मायने रखता था। अल्लाह वाले अल्लाह के लिए, अल्लाह के नाम पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया करती थी। उनका जीना भी अल्लाह के लिए होता था, उनका मरना भी अल्लाह के लिए होता था, उनकी जिंदगी का एक एक लम्हा अपने अल्लाह के लिए होता था। वो अल्लाह के नाम पर मुस्कुराते थे, अल्लाह के नाम पर खुद को लुटाते थे, अल्लाह के नाम पर अपनी जानें कुर्बान कर दिया करते थे, अल्लाह के नाम पर अपना बाजार में सौदा कर दिया करती थी, अल्लाह के नाम पर किसी की गुलामी में आ जाया करते थे। हमें और आपको भी चाहिए, हम और आप भी नामे अल्लाह की कद्र किया करें, अल्लाह तबारक व तआला से अपनी जान से बढ़कर मोहब्बत किया करें, अल्लाह के नाम पर अपना सब कुछ हमा वक्त लुटाने के लिए तैयार रहा करें। यकीन जाने हमारा खालिक भी अल्लाह है, मालिक भी अल्लाह है, राज़िक भी अल्लाह है, जिंदगी और मौत पर कुदरत रखने वाला भी अल्लाह है, इज्जत और जिल्लत देने वाला भी अल्लाह है, बीमारी और शिफा देने वाला भी अल्लाह है। हमारी खातिर आसमान का शामियाना बिछाने वाला, जमीन का बिछौना बिछाने वाला अल्लाह है। हमारे सीने में दिल को धड़काने वाला, रगों में खून को दौड़ाने वाला, हमारी खातिर आसमान से पानी बरसाने वाला, जमीन से सब्जा उगाने वाला अल्लाह है। सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है और सब कुछ अल्लाह का है। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला हमारा खालिक व मालिक है। अपने रब से मोहब्बत करें, अपने रब के लिए सब कुछ कुर्बान कर दें। अल्लाह इज्जत भी अता करेगा, कामयाबी भी अता फरमाएगा, बरकतें भी अता करेगा। दुनिया वालों की मोहताजी से, हर तरह की जिल्लत और रुसवाई से, परेशानी मुसीबत व बला से अल्लाह हमारी और आपकी हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मेरा करीम हम सब पर अपना खास फजलो करम फरमाए। अपने नेक बंदों की तरह अल्लाह तबारक तआला हम सबको अपनी जात से, अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत की तौफीक अता करे। मौला हमारे गुनाहे कबीरा और सगीरा को माफ फरमाए। अल्लाह हमें इज्जत वाली जिंदगी और इज्जत वाली मौत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।